السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار لا تعداد اور لا محدود درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری حبیب اور رسول جناب آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل رحمت کل طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر میں آنے کی، اس کے پاک گھر کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ قرآن و حدیث کی، دین کی جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ ایک بات کا حکم دیتے ہیں۔ مجھے، آپ کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار جگہ جگہ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی حالات آئے، جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آئے، جب بھی ہم پر کوئی مشکل گھڑی آئے،
مصیبتیں آئیں تو ان حالتوں میں ہمیں اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم میری طرف رجوع کرو۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سننے والا ہوں، میں تمہارے تمہارے ارادوں کو جاننے والا ہوں، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں زندگی میں جو بھی حالات آئیں ان حالات کو لانے والا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی خوشی آ نہیں سکتی، کوئی غم آ نہیں سکتا۔ چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، وہ اللہ کے حکم سے۔ تو اگر حالات غم کے ہیں تو ان حالات کو درست کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ وہ مشکل حالات دور ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے وہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ایسا تکبر کرنے والوں کو میں ذلیل اور رسوا کروں گا اور میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دنیا میں دنیا والوں سے مانگو، کسی سے بھی مانگو آپ، چاہے وہ کتنا بھی آپ کا قریبی ہو، کیسا بھی آپ کا دوست ہو، ایک بار دو بار، لیکن ایک وقت آتا وہ ناراض ہو جاتا۔ وہ آپ سے اگر آپ ایک سے دو مرتبہ اس سے مانگ لو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کترانے لگے، وہ آپ سے دور بھاگنے لگے، وہ آپ سے بیزار ہونے لگے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جناب آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو بندے اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان بندوں سے، اللہ ان بندیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ ہی دینے والے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہی قرآن میں جگہ جگہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی۔ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، قیامت تک سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جن کو اللہ نے نبی بنایا، جن کو پیغمبر بنایا، جن کو رسول بنایا۔ سارے انسانوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کی زندگی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی ان پر حالات آتے تھے تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ جب جنت سے اتارے گئے اماں حوا کے ساتھ زمین پر آ گئے تو انہوں نے اس مشکل گھڑی میں کیا کی؟ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور پھر اللہ سے دونوں دعا کرتے تھے، دونوں الگ الگ تھے۔ وہ کہاں مکے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا سری لنکا میں۔
آج بھی ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں، جہاں پر اللہ نے ان کو اتارا تھا اس پہاڑ پر جو ان کے قدم کے نشان ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اما حوا بھی دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے غلطی کی، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم خسارہ والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ نے ان کی وہ مشکل گھڑی دور کی، اللہ نے دونوں کو پھر سے ملایا، اور پھر ان دونوں سے پوری انسانیت، پوری دنیا کو اللہ نے بسایا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی ان پر حالات آتے تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے، اللہ ہی سے مانگتے۔ ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ہاں، مانگنے میں وہ تڑپ ہونی چاہیے، مانگنے میں وہ اخلاص ہونی چاہیے، مانگنے کا وہ ڈھنگ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو ایک امتحان میں رکھا، ایک آزمائش میں ان کو رکھا۔ کیا ہوا کہ وہ بیمار ہوئے، اور پھر وہ بیماری کی کیفیت بہت سی کتابوں میں بہت سے طریقوں سے ہے، بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ وہ بیمار تھے۔ ہم 2 دن بیمار ہو جائیں، 3 دن بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ 17 سال تقریباً، بعض روایتوں میں ہے کہ 17 سال بیمار رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال تک، اور پھر وہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ اس سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے بیماری بھی دور فرمائی، پھر بیوی بچے جو دور، سب اللہ نے ساری چیزیں پہلے سے اچھی طرح عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے، 98 ایئرس، بعض روایتوں میں ہے 92، بعض میں 98، 98 سال کی عمر ہے، 98 سال، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں محراب کے پاس، چونکہ ان کی والدہ نے یہ تمنا کی تھی، جب حضرت مریم ان کے امی کے پیٹ میں تھے، ان کے امی نے اللہ سے یہ منت کی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اسے میں آپ کے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ کے گھر کی خدمت اور آپ کے گھر کی عبادت کے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ یہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے والدہ کے والدہ، جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تبھی انہوں نے یہ منت مانی تھی، اور پھر جب یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اپنے منت کے مطابق انہوں نے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دی۔ مسجد اقصیٰ، مسجد اللہ کا گھر، محراب عبادت کی جگہ۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں، جنگ کی جگہ، کیونکہ امام شیطان سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان خیالات ڈالتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ بہت سے ہمارے ایسے ایسے مسئلے جو دوسرے موقع کو یاد نہیں آتے، بہت سے ایسے ایسے حساب کتاب، بہت سے ایسے پیسے وغیرہ نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ اور شیطان کا کمال ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو غافل کیا جائے، بندے کا دھیان نماز سے ہٹایا جائے، اللہ سے ہٹایا جائے، بھول ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو چونکہ امام کھڑے ہو کر شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے خیالات سے لڑتا ہے یہاں کھڑے ہو کر، اس لیے امام جو کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ کی جگہ۔ کس سے جنگ کر رہا ہے یہاں امام؟ شیطان سے، شیطانی وسوسوں سے۔ بہرحال تو
حضرت مریم علیہ السلام محراب میں رہتی تھیں، وہیں پر ان کو وہ ان کا دروازہ بند کر کے، کیونکہ ان کے خالو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، انہی کی تربیت میں تھی، تو بند کر کے چلے جاتے تھے۔ پھر جب آ کر جو ہے بچی کو کھانا وغیرہ دینا ہے تو کھولتے ان کا دروازہ، تو اندر بے موسم کے پھل نظر آتے، تازہ تازہ بے موسم کے پھل۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ بے موسم کے پھل ہیں، تو پوچھتے ہیں، قرآن میں یہ پورا تذکرہ موجود ہے، فلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے محراب میں تو دیکھا حضرت مریم جو ابھی بچی ہیں ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، تو پوچھتے ہیں خالو جو ہے نا، پوچھتے ہیں کہ یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اتر رہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اسی وقت، کتنی عمر ان کی؟ 98 سال، ان کی بیوی کی عمر 90 سال، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹری حساب سے ہیلتھ کی لائن سے اگر دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے ظاہری اسباب کو رکھ کر اس عمر میں بچہ ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، بے اولاد تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یقیناً جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ربی حبلی، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ آپ وہ ہیں جو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں، تو مجھے اس عمر میں آپ چاہیں تو آپ مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام انہوں نے رکھا یحییٰ۔ کیا نام رکھا؟ یحییٰ۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ظاہری اسباب جو نظر آتے ہیں اس میں حکم اللہ کا، چاقو میں کاٹنے کی صلاحیت، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو اسماعیل کے گلے پر نہیں چل سکا ہو۔ چاقو وہی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو چاقو نہیں چلا نا۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ میں بھی آگ جلا نہیں سکتی، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو جلا نہیں سکی۔ پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے، پانی ڈبو لیتی ہے اپنے اندر، لیکن وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر پانی ڈبوتی نہیں۔ حضرت یونس پانی میں تھے نا، مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو ظاہری جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں اس پر اللہ کا حکم اصل ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا۔ دوائی گرچہ کے ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں سر درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے، ساری دوائیں ڈاکٹر، لیکن حکم اللہ کا، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ دوا اس کے لیے کام کرے گی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر نہیں کرے گی۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، اس بیٹے کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو نبی بنائے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو لوگوں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لوگوں سے مانگتے ہیں، وہ در در پھرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
چونکہ اللہ کے در سے وہ چلے گئے اس لیے اللہ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، رسوائی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتے ہیں، اور ان کی جو حاجت ہے وہ حاجت بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگوں سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فقیری اور فقیری کا ڈر ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کے دل کو بے نیاز عطا فرماتے ہیں، بے نیازی اللہ عطا فرماتے ہیں، استغنا اللہ ان کے دلوں کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ان پر حالات آتے تھے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور جب اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری تم دعا مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر جو کتاب ہے اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک نوجوان صحابی، ان کا نام حضرت قتادہ بن نعمان ان کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہیں، دشمنوں کی طرف سے جو مقابلے اس میں دشمن کا دفاع کر رہے ہیں، پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، ان کے پاس جو ڈھال ہے وہ ڈھال بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے نیزے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی وار ہو تو میرے جسم پر ہو، میرے نبی کے جسم پر نہ ہو، میرے نبی کی حفاظت ہو جائے۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بدبخت ادھر سے تیر مارتا ہے، وہ تیر سیدھے ان کے آنکھوں میں آ کر لگ کر پورا یہ دیدہ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں میں اس کو لے لیتے ہیں، اور پھر خون سے لت پت اور کراہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میں اب اپنی اس آنکھ کا کیا کروں، یعنی اس کو دفن کروں یا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ پیارے نبی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے میری حفاظت کے لیے یہ کھڑے ہوئے، میرے جسم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جسم کو پیش کیا، میرے آنکھوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے آنکھوں کو پیش کیا۔ اے اللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کو درست کر دیجئے، اور پہلے سے زیادہ بینائی ان کو عطا فرمائیے، یعنی ان آنکھوں میں پہلے سے زیادہ روشنی ہو اور پہلے سے زیادہ خوبصورت آپ بنا دیجئے۔ یہ دعا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک لگا کر اس آنکھ کو اٹھا کر ان کے اس جگہ رکھتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی، پہلے سے زیادہ بینائی آ گئی، اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم اسی کو نہیں سناتے، پوری دنیا کو سناتے، اپنے دل کا دکھڑا بیوی کو سناتے، اپنے دوستوں کو سناتے، اپنے یاروں کو سناتے، اللہ کو نہیں سناتے۔ ہم جو ہمارے حالات بنانے والا ہے، بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا ہے، ایک 10 منٹ نکال کر مسجد کے کونے میں، گھر میں، دکان میں، کہیں بھی بیٹھ کر ہم اپنے حالات اس کو سنائیں، اس کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ نعمتوں کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب نعمت چلی جائے۔ آج وہ نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں جو اللہ نے ہمیں دیے، جو نہیں ہے اس کا شکوہ، جو نہیں ہے ہمیشہ وہ گلے ہمارے پاس۔ جو اللہ نے دیے ان نعمتوں کی تو قدر ہونی چاہیے، اس کا تو شکر ادا کرنی چاہیے۔ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بہت بڑے مالدار، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مالدار، ان کو ایک بیماری یہ ہوئی کہ یہ آنکھیں جو آٹومیٹک بند ہوتی ہیں، کھل جاتی ہیں، کوئی بھی چیز آئے آنکھوں کے پاس خود بخود بند ہو جاتی ہے۔
یا ہمارے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہم چاہیں تو بند کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کھول سکتے ہیں. یہ آٹومیٹک جو بند ہونا کھلنا یہ ان کا یہاں پر وہ ختم ہو گیا. یعنی ان کی آنکھیں، یہ پردے گر جاتے تھے، یہ پپوٹے یہ ہے نا اوپر کے جو پردے ہیں نا، یہ ان کے کیا ہو جاتے تھے؟ آٹومیٹک گر جاتے تھے. یعنی وہ چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے. کوئی آئے ان سے ملے، اندھے نہیں تھے، اچھے، لیکن آنکھوں میں یہ جو آٹومیٹک بند ہونا کھلنا ہے نا یہ ختم ہو گیا. یعنی ایسے بند رہتے. کوئی ساتھی آئے ملنے کے لیے، ان کو دیکھنا بولے تو ایسے ان کو اٹھانا، ایسے اٹھا کر انہوں دیکھنا، ایسے یہ کھولتے، یہ بند ہے. اب دونوں آنکھوں سے دیکھنا بولے تو دونوں اٹھانا. پڑوس ملک کا یہ واقعہ ہے. کوئی میں آپ کو جو ہے بنی بنائی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. بڑے مالدار تھے تو بہت جگہ علاج کرایا، باہر ملکوں میں بھی علاج کرایا، لیکن کہیں بھی سکسیس نہیں ہوا ان کا علاج. وہ اس چیز سے اتنے پریشان، ایک مرتبہ ایک عالم سے کہنے لگے کہ حضرت میری خواہش یہ ہے کہ اگر اس کے صحیح ہونے کے لیے میری ساری دولت لگ جائے تو بھی میں لگانے کو تیار ہوں، لیکن بس یہ میری آنکھیں صحیح ہو جائے. ہوا کیا ہے؟ یہ جو آٹومیٹک کھلنا بند ہونا ہے نا، یہ صلاحیت یہ ختم ہو گیا، اور اس کے لیے پوری دولت خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن علاج نہیں مل رہا. تو ایسی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ہماری زبانوں پر ہمیشہ شکوے یہ اللہ نے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا. مجھے کیا دیا اللہ نے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا. بھئی میرے پاس جو ہیں ان کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا اگر میں دیکھوں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر نگاہ ہونی چاہیے، تو انسان کی زبان سے شکوے نہیں ہوں گے. جتنا اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. خیر میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ انسان جب دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کی سنتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے ایک شکایت یہ کی کہ حضرت میرے کان میں کنکریاں چلے گئیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات. آج کل تو بہت ساری مشنیں ہیں، اس زمانے میں ابھی میڈیکلی اعتبار سے اور پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنی ترقی تو اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی نا. تو انہوں نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میرے کان میں کنکریاں چلے گئی ہیں. میں کئی حکیموں کے پاس گیا، کئی طرح سے انہوں نے علاج کیے، لیکن درد اور تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ کنکریاں باہر نہیں نکلیں. آپ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتا دیجئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایک علی حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ تم پڑھو. بولے وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا علیو یا علیو یا حلیمو یا علیمو یا عظیمو، یا علیو یا حلیمو یا علیمو یا عظیمو، اللہ کے نام ہیں. تو تم یہ وظیفہ پڑھو، اللہ نے چاہا تو اس سے تمہاری بیماری دور ہوگی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مسلسل پڑھتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے جب بھی ان کو موقع ملتا ہمیشہ وہ پڑھتے رہتے تھے. کہتے ہیں ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے، ایک مرتبہ وہ گھر میں جو ہے گزر رہے تھے جگہ سے، گزرتے گزرتے ایک جگہ ٹھوکر لگی. ان کو ٹھوکر جیسے ہی لگی وہ کان میں سے کنکریاں باہر نکل آئی. کان کی وہ کنکریاں جو کئی دواؤں کے ذریعے نہیں نکلی، کئی ڈاکٹروں سے، کئی حکیم مل کر نہیں نکال سکے، وہ کنکریاں باہر جیسے ہی باہر نکلی ہمیشہ مسلسل ان کنکریوں کی وجہ سے ان کو جو کان میں اور سر میں درد رہتا تھا وہ درد بھی اسی وقت ختم ہو گیا. وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. آ کر کہا کہ حضرت الحمدللہ کان میں سے وہ کنکریاں نکل گئی اور میری تکلیف ختم ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اصل طاقت اللہ کے ذکر میں ہے. اصل طاقت کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، چیزوں سے نہیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آئے. اصل جو کرنے والی ذات ہے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے.
یہ اس یقین میں آج کمزوری آ رہی ہے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ میری محنت سے ہو جائے گا، میرے پیسوں سے۔ مسئلہ یہی ہے، یقین یہ بنتا جا رہا ہے پیسے رہے تو سارے مسئلے حل، پیسے رہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ یقین بنتا جا رہا ہے۔ مسئلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو، اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، اگر اللہ سے تعلق نہ ہو تو مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ پیسے ہونے کے باوجود بھی اللہ پریشان کر دیتے ہیں۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک مرتبہ جبل ابی قبیس جو پہاڑ پہلے تھا اب نہیں ہے، وہ حرم شریف، ادھر صفا مروہ، صفا مروہ سے لگ کر ہی وہ پہاڑ تھا، ابھی وہ پورا ختم کر کے ادھر سے راستے وغیرہ بنا دیے۔ ادھر دیوار پہ لکھا ہوا ہے، میں گیا تھا تو میں تلاش کر رہا تھا کہاں ہے وہ جبل ابی قبیس، وہاں نیچے سے بھی راستے، اوپر سے بھی راستے، اور پھر لیکن وہاں دیوار پہ لکھا ہوا ہے جبل ابی قبیس، نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ پہاڑ پہلے وہاں پر تھا، وہ پہاڑ پر کھڑے ہوتے نا تو وہاں سے سیدھا حرم نظر آتا تھا، اور پہاڑ سے نیچے اترو تو سیدھا صفا مروہ کی جو سعی کی جگہ ہے وہ۔ تو لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چڑھا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک کوئی صاحب ہیں اور جو ہے مناجات کر رہے ہیں، تو میں بالکل ان کے قریب گیا، میں ان کے پیچھے بیٹھا، ان کو معلوم نہیں کہ میں پیچھے ہوں۔ تو وہ روتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وہ انہوں نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 مرتبہ انہوں نے کہا، اور کہتے ہیں کہ اتنے تڑپ کے ساتھ اور اتنی دل سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہتے تھے اور ان کی سانسیں بند ہو جاتی تھیں، اور پھر انہوں نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان 7 مرتبہ، پھر اسی طرح ان کی سانسیں بند ہو جاتی، وہ رک جاتے، پھر ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر کہتے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم 7 مرتبہ اسی طرح، پھر اس کے بعد 5ویں مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ، اور اس تڑپ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر وہ کہتے مجھے تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ میرے یہ احرام کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ نیا کپڑا احرام کے لیے ہو، اور ان نئے احرام کے کپڑوں سے میں ایک عمرہ کروں۔ اور پھر دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ اے اللہ بہت بھوک لگی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں۔ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، یہ کیسے اللہ کے بندے اللہ سے ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اور تھوڑا قریب گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا ان کے سیدھے جانب انگور کے خوشوں، ایک ٹوکری میں انگور کے خوشے ہیں، اور پھر جو ہے ایک نیا احرام کا جوڑا رکھا ہوا ان کے بائیں جانب۔ کہتے میں سمجھ گیا ضرور یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں ان کے قریب گیا، ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ آئیے آئیے شریک ہو جائیے ہمارے ساتھ۔ پھر انہوں نے انگور کھانے میں مجھے اپنے ساتھ لیا، پھر میں وہ انگور کھایا۔ کہتے ہیں لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے بہت انگور کھائے زندگی میں، لیکن پوری زندگی میں کبھی بھی اس ایسا ذائقہ دار انگور کبھی میں نہیں کھایا، ایسا لذیذ، ایسا مزیدار اور اتنے اچھے انگور میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں پیٹ بھر کر کھایا، انہوں نے بھی کھائے، اور پھر انہوں نے وہ نیا جو احرام تھا وہ لے کر گئے، اور پھر ادھر جو ہے آڑ میں انہوں نے وہ پہنا اور آئے، اور آ کر سیدھے جو ہے کعبے کی طرف جانے لگے۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے پہاڑ سے نیچے اترا، اور پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا تم نہیں جانتے یہ کون؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اہل بیت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے مان لیا کہ ہاں یہ واقعی یہ اللہ والے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی جو منشا ہوتی ہے اللہ ان کے منشا کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، کیوں انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط بنایا ہوا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ظاہر میں جو نظر آتا کوئی ضروری نہیں کہ ویسا ہو جائے، زندگی نظر آتی ضروری نہیں زندگی ہو، موت نظر آتی ضروری نہیں موت ہو،
اللہ کا حکم ہوگا تو زندگی ملے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو موت آئے گی۔ بس یزید بن مسلم حجاج بن یوسف کا خاص آدمی تھا۔ حجاج بن یوسف نے کیسے بے گناہوں کو قتل کیا، اسی طرح یزید بن مسلم بھی بے گناہوں کو قتل کرتا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ کو پکڑا اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے کہنے لگا کہ اگر اسرائیل روح نکالنے والے فرشتے بھی آ جائیں تب بھی میں تجھے ان کے حوالے نہیں کروں گا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر میں تیری روح ان کے قبضے کروں گا۔ اور پھر مارنے کے لیے پوری تیاری اس نے کی، چمڑا بچھایا نیچے، ان کو کھڑا کیا، ان کے پیر باندھے، ان کے ہاتھ باندھے، ان کو گھٹنوں کے بل بٹھایا، ان کی گردن کو نیچے کر دیا گیا، تلوار منگوائی۔ مسلم تھا، ظالم تھا، گنہگار تھا۔ اقامت کی اذان ہونے لگی، اب صرف تلوار چلانے کی دیری، تلوار چلاتا گردن کٹ کر جدا ہو جاتی۔ اقامت کی آواز آئی، کہنے لگا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نکلا وہاں سے، نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کے دشمن اس کے انتظار میں تھے، گھات میں تھے، راستے میں اس کو پکڑ کر قتل کر دی، قاتل کو قتل کر دیے۔ آئے اور آ کر انہوں نے ان کے پیر کی رسی کھولے، ہاتھ کی رسی کھولے، گردن کی رسی کھولی اور پھر ان کو چھوڑا تو یہ سجدے میں گر گئے۔ یہ بے گناہ جو تھا یہ سجدے میں گر گیا کہ اللہ قاتل قتل ہو گیا اور میں قتل ہونے والا تھا، موت میرے آنکھوں کے سامنے تھی، تو نے مجھے زندگی بخشی۔ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے غصے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہر حالت میں، چاہے حالت کیسے بھی ہوں، چاہے حالت کیسے بھی ہوں، ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ وہی کرنے والا۔ آج ہمارے یقینوں کا بگاڑ ہے، آج یقین ہمارا اتنا کمزور یقین کے ساتھ مانگتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سنگیاں ہماری زندگی میں، سود ہماری زندگی میں، لون ہماری زندگی میں۔ خوشی کے موقع پر سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کون؟ شادیاں دیکھو معلوم ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہے، سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہی، نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہی، ویڈیو گرافی، ناچ گانے، دکھاوے کے دعوتاں، ڈیکوریشن میں 10-20 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی ڈیکوریشن میں 2-3 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ کیا بھی ان کی طرف سے ایک بات نہیں آنا، یہ کم تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا بول کو نہیں آنا بول کو 10 رقم کے مٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خوشی کے موقع پر سب سے زیادہ نافرمانیاں ہمیں کرنی، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی بولے تو کیسے ہوں گی؟ اللہ حفاظت فرمائے، شاید ہی کوئی بچا ہو، سب ملوث ہو رہی ہیں سود میں، سنگے میں، لون میں، پھر دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک عبادتیں، ایک حرام لقمہ چلا جائے تو بھائیوں کا پورا حصہ دبا کے بیٹھے، بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھے، بھانجوں کا، بھتیجوں کا حصہ دبا کے بیٹھے، کہاں سے عبادتیں قبول ہوں گی؟ یا پھر پورا بزنس ہی لون پر کھڑا ہے، پورا کاروبار ہی سود پر کھڑا ہے، پورا گھر ہی لون سے کھڑا ہے، کہاں سے عبادتیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ آج اللہ کی ذات پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے۔ ایک امام صاحب مسجد سے نکل رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، انہوں نے ایک اجنبی آدمی کو، ایک مسافر کو دیکھا مسجد میں، نکلتے نکلتے فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، عشاء میں بھی دیکھا اس اجنبی کو۔ تو دوسرے دن پوچھا امام صاحب نے کہ بھئی میں آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ اگر نہیں ہو تو آپ میرے ساتھ آ جائیں، گھر میں جو بھی پکا ہے آپ کھا لینا ساتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں جو یہودی ہے نا، اس نے میرے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تب تو آپ عبادت میں لگے رہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے لگ رہا ہے جتنی نمازیں میں نے آپ کے پیچھے پڑھی وہ مجھے دہرانی پڑیں گی۔ امام صاحب حیرت میں پڑ گئے، کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے کہا یہودی 2 وقت کا کھانے کا میرا انتظام، تو آپ کو یقین آ گیا، آپ کو قرآن کی اس آیت پر یقین نہیں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کی روزی میرے ذمے ہے، اللہ روزی کا ذمہ لے رہا ہے، اس پر آپ کو یقین نہیں۔ ایک یہودی میری روزی کا ذمہ لیا بولے تو آپ یقین کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے ایمان والے تھے وہ، اللہ کی ذات پر ان کو کیسا بھروسہ تھا۔ اسی لیے اللہ کی مددیں ان کی زندگیوں میں ہوتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حالات جو بھی ہیں، چاہے بزنس کم کے حالات ہوں، غم کے حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، ان حالتوں میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری بگڑی ہوئی حالات کو اچھے حالات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو، اللہ تعالی ہماری ساری مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اسی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔